مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ زبان کے لحاظ سے حکمت، فصاحت و بلاغت کی بنا پر پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود بہترین قسم کی عربی بولتے بلکہ اس زبان کے محلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شعری اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتیں اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے آتیں۔ انہی عورتوں میں ایک محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، جنہیں نبی الزماں سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن حزہ اور کنیت ابو قبصہ تھی، وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا جب ہمارے قبیلے کی خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کو حاصل کرنے کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدی پر سوار تھی۔ میرے خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میری گدی کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے تنگ تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے مسجد حرم کے متولی اور مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا۔ لیکن جب ان عورتوں نے یہ سنا کہ بچہ یتیم ہے تو انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا تو دیکھا میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرا گھر مال مویشی، دودھ اور چارے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال کے بعد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر 2 سال میں 4 سال کے لگتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ پر کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے ہوئے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا آپ صحیح سلامت تھے،
لیکن آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دو یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا، چنانچہ حلیمہ سعدیہ جلدی سے بولی، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں اس کی ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فکن رہتا۔ جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر جاتا، جب آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوفزدہ ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت حضور کی عمر 5 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو چکی۔ اسی دوران حضرت حلیمہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی ہستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت فرمایا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ مصروع گفتگو تھے کہ کسی صحابی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کے لیے آئی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ کی نظر بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑی تو آپ تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے ساتھ لپٹ گئے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک کہ ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک اپنا دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال تک قیام کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حلیمہ بنت ابی زیب بن عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ گئی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی، مجھے تو پہلے سے ہی اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ بچہ اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا اور حضور کی خدمت میں پہنچ کر سب گھر والے مشرف با اسلام ہو گئی۔ ان میں حضرت حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدس رشتے کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت حلیمہ سعدیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔